دا پاتھ قدیم چینی فلسفیانہ تعلیمات کا جائزہ لیا گیا ہے اس کتاب میں، اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ چینی فلسفی ہماری کس طرح خوشحال زندگی گزارنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے پہلے چینی فلسفہ یا کنفیوشس جیسے مشرقی فلسفیوں کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ مائیکل کو یقین ہے کہ اگر ہم ان فلسفوں کو اپناتے ہیں تو ہم زیادہ خوش، زیادہ مکمل اور زیادہ کامیاب ہوں گے۔ وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم کتاب کو غور سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں اور ہر ایک باب پر غور کریں۔ وہ لکھتا ہے کہ کائنات مسلسل بہاؤ کی حالت میں ہے، ہم یعنی انسان لچکدار ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی پہ قابو پا سکتے ہیں۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں اور زندگی کو نئی نظر سے دیکھیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ جدید دور میں سوچتے ہیں کہ ہم روایتی معاشروں سے سیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ جدید نہیں تھے۔ ہمارے زمانے میں 3 خرافات باتیں موجود ہیں۔ پہلی یہ، ہم میں سے اکثر اپنے آباء و اجداد کے مقابلے میں خود کو بنیادی طور پہ آزاد سمجھتے ہیں، اور اگر یہ بات صحیح ہے تو ترقی یافتہ دنیا کے لوگ ناخوش اور پریشان کیوں رہتے ہیں؟ دوسری خرافات بات یہ ہے کہ ہم اپنی عقلی ذہنوں پہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہمیں جذبات اور تعصب پر قابو پانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تیسری خرافات بات یہ ہے کہ ہمیں مغرب میں کہا جاتا ہے خود کو تلاش کریں اور اپنی زندگی مستند طریقے سے گزار دیں۔ تاہم کیا ہم واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کو بدلنے کے لیے ہمیں بڑا سوچنا ہوگا۔ کنفیوشس اس بات پر اختلاف نہیں کرے گا، لیکن وہ ممکنہ طور پہ یہ بھی کہے گا کہ چھوٹی چیزوں کو نظر انداز نہ کریں، پلیز، اور شکریہ کو مت بھولیں۔ تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی جب تک لوگ اپنے رویے کو تبدیل نہ کریں، اور وہ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کر پائیں گے جب تک وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع نہ کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ تبدیلی روزمرہ کی زندگی میں شروع ہوتی ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہم سب کچھ تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب تبدیلی چاہتے ہیں۔ تبدیلی کی صلاحیت بڑے ڈرامائی واقعات پہ نہیں ہوتی، بلکہ بار بار ہونے والے چھوٹے لمحات پہ ہے۔ تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی جب تک ہم اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتے، اور جب تک ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات نہیں کرتے تب تک ہم اپنے رویے کو تبدیل نہیں کرتے۔ روزمرہ کے لمحات وہ ذریعہ ہیں جن کے ذریعے ہم مختلف اور بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ زیادہ فلسفی بڑے سوالات سے شروع کرتے ہیں، کیا ہمارے پاس آزاد مرضی ہے، اخلاق کیا ہے؟ لیکن یہاں چینی فلسفی بنیادی سوال پوچھتا ہے، آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سٹیپس، لمحات کو نافذ کرنا ایک تبدیلی کا عمل بن جاتا ہے جو ہمیں ایک لمحے کے لیے ایک مختلف شخص بننے کی اجازت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم لوگوں سے ملیں، ان کو سلام کریں۔ کیا آپ نے سوچا ہے اس طرح سلام کرنے کی واقعے کی کیا اہمیت ہے؟ وہ لکھتے ہیں اپنے پیٹرنز کو نوٹ کریں اور انہیں تبدیل کرنے کے لیے کام کریں۔ کنفیوشس کا ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ نیکی کو فروغ دیں اور اس کا اظہار کریں۔ ایک اور چائنیز فلاسفر کہتے ہیں، ہم سب اچھے کام کرنے کی صلاحیت سے وابستہ ہیں، چاہے ہم اس بات کو قبول کریں کہ ہم ایک گندی دنیا میں رہتے ہیں۔ مائیکل نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان چینی باباؤں کے پاس ہمیں بے حسی سے نکل کر دنیا کے ساتھ حقیقی مشغولیات میں جانے کے بارے میں بہت کچھ سکھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہم اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسمیں، بے ساختہ ہم آہنگی، تخلیقی صلاحیات
اور نئے امکانات پر مشتمل خیالات ہیں۔ کنفیوشس نے محسوس کیا تھا کہ ہمیں اپنے چھوٹے روزمرہ کے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ نہ صرف ہمارے رہنے کے طریقے کو بہتر بنایا جا سکے بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی تبدیل کیا جا سکے۔ وہ لکھتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو مسلسل کاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تجربے سے سیکھتے ہیں۔ چھوٹی چیزیں آپ کے احساس سے زیادہ دکھاتی ہیں۔ دنیا ہمیشہ چلتی رہتی ہے، غیر متوقع ہے۔